اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنی کلاس کو دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں ونٹر بریک کے بعد، اور میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عافیت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس صحیح بخاری پر بیسڈ ہے. صحیح بخاری کے 2 چیپٹرز کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ پر بیسڈ ہے، اور ہم نے اب تک کے اس میں کتاب الاطعمہ کمپلیٹ کر لی اور ہم کتاب الاشربہ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہیومن ایکسلنس کا ایک رول ماڈل، ہیومن ماڈل عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مومنین پر بہت بڑا احسان قرار دیا ہے. سورۃ آل عمران آیت 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہیومن ایکسلنس کا ایک ماڈل پیش کیا تاکہ ہم انہیں فالو کر کے ہیومن ایکسلنس کا راستہ اختیار کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کے حوالے سے، مختلف اسپیکٹس کے حوالے سے، انفیکٹ تمام اسپیکٹس کے حوالے سے ہمیں وہ ٹائم لیس پرنسپلز، وہ یونیورسل پرنسپلز سکھائے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں اور ہر دور میں وہ ریلیونٹ بھی رہیں گے اور ہر دور کے مسائل کا حل بھی رہیں گے.
بہت دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پہلے زمانے میں کچھ ادب آداب کا زیادہ ہی رواج تھا، اب تو بے ادب جو ہے وہ زیادہ کول لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں اب بھی ایٹیکیٹس بہت اہم ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں، بلکہ یہ بھی ایک چیز ایکسیپٹ کی گئی ہے کہ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ ٹائم لیس سولیوشن ہے ہماری ماڈرن دنیا کی پرابلمس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فرمائی، اور خاص طور پر ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے سکھائے ہیں جو ماڈریٹ ہیں، وہ طریقے سکھائے ہیں جو مائنڈفل ہیں اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے قریب ترین ہیں۔ اور کھانا پینا ہماری فرسٹ لائف لائن ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے جب ہم ان پرنسپلس کو دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، جن کو فالو کر کے ہم نہ صرف اپنی دنیا کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں بلکہ اس کے تھرو ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور کھانے پینے جیسا دنیاوی کام بظاہر ایک دنیاوی کام عبادت بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ٹیچنگز کو جب آپ پڑھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بظاہر یہ ایک دنیاوی کام ہماری اسپریچوالٹی سے کنیکٹڈ ہے۔ ہماری ساری عبادات اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں۔ تو ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ بیسیکلی اسی پرپس کو سامنے رکھ کر ہم نے آپ کے لیے پلان کی ہے، اور اس میں ہم صحیح بخاری کی احادیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کریں اور اپنی اوور آل ویل بینگ کو بہتر بنائیں یا اس کا خیال رکھیں۔ اور جب آپ ایٹیکیٹس فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو شخصیت اور کردار ہوتا ہے وہ بیوٹیفل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہماری جو اپیرنس ہے وہ محض فزیکل ڈریس یا میک اپ یا جیولری سے ہی بیوٹیفل نہیں ہوتی، بلکہ وہ چونکہ ہم اسپریچول بینگز بھی ہیں تو جب ہم ادب آداب یا رکھ رکھاؤ کو اپناتے ہیں تو دراصل وہ ہماری بیوٹی میں، وہ ہمارے جمال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ادب آداب نہ صرف یہ کہ ہماری ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اسپریچول ہیلتھ، ہماری فزیکل اپیرنس، ہماری اسپریچول اپیرنس، اوور آل جو ہماری اپیرنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اور ہمارے جو انٹریکشنز ہیں، ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کا آغاز کریں گے، اور کتاب الاشربہ دا بک آف ڈرنکس یعنی پینے کے آداب جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی احادیث آج دیکھیں گے کہ آج ہم کون سی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ ٹائٹل ہے چیپٹر کا بابو تغطیۃ الانائی، یعنی امام بخاری نے جو اپنی صحیح بخاری کو کمپائل کیا ہے اس میں بکس ہیں، یعنی بک آف ڈرنک یا کتاب الاشربہ، اور پھر اس میں بھی ٹائٹلز ہیں، اور یہ امام بخاری کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ کتاب میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کتاب الاطعمہ تھی اس کے اندر بھی ہم نے ٹائٹلز دیکھے تھے، اور اب کتاب الاشربہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائٹلز کے انڈر پھر امام بخاری مختلف احادیث لاتے ہیں جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم سے سیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو باب کا ٹائٹل ہے وہ ہے تغطیۃ الانائی، برتن ڈھانک کر رکھنا یا برتنوں کو کور کر کے رکھنا، کنٹینرز کو، اپنے پینز اور پاٹس کو، اپنی کراکری کو، اپنی کٹلری کو ڈھانک کر رکھنا۔ اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس میں ہم حدیث دیکھیں گے 5623۔ حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا روح بن عبادہ اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما یقول۔ اس میں امام بخاری اپنے ٹیچر اسحاق بن منصور سے رپورٹ کرتے ہیں، اور اس چین میں صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان جنح اللیل، جب رات کا آغاز ہو، او امسیتم، یا جب شام ہو جائے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو روک لو۔ جب رات ہونے لگے یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، تو اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اسپریڈ ہوتے ہیں۔
فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو. وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر لو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس وقت اللہ کا نام یاد کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے مشکیزوں کو کا منہ بند کرو اللہ کا نام لے کر. وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دو اللہ کا نام لے کر. وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، خواہ ارس کے بل کوئی لکڑی ہی رکھ دو. وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنے چراغ بجھا دیا کرو. دس از ویری بیوٹیفل حدیث، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست ایٹیکیٹ سکھائے ہیں ہمیں اپنے گھر کے حوالے سے، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، اور اوورآل جو فیملی یا خاندان کی ویل بینگ کے حوالے سے. جس میں سب سے پہلا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ جب شام ہونے لگے، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہونے لگے تو اپنے بچے روک لیں. فَكُفُّوا، یعنی باہر نکلنے سے روک لینا. یعنی اگر لان میں کھیل رہے ہیں یا بیک یارڈ میں کھیل رہے ہیں یا کورٹ یارڈ میں کھیل رہے ہیں یا باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے روک لو، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو. کیوں روک لو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. اور جب شیاطین پھیلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائیں، ان پر حاوی ہو جائیں یا ان کو ڈرائیں. اور نوٹ کیجئے گا لفظ الشیاطین آیا ہے، یعنی ملٹیپل، بہت سارے شیاطین جو ہیں، ایک نہیں کئی شیاطین پھیل جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں. اور جب یہ وقت کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس وقت شیطان پھیلتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پروٹیکشن کی دعائیں سکھائی ہیں وہ اسی لیے تاکہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کو ہارم نہ پہنچا سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو اس بارے میں نالج ہوگی، اویئرنیس ہوگی کہ صبح شام کی دعائیں آپ کو حسن المسلم میں بھی مل جائیں گی. اس کے علاوہ صبح شام کی دعائیں الہدا کی جو پبلیکیشنز ہیں، دعا کیجئے یا ایاک نستعین، اس میں بھی آپ کو مل جائیں گی. یا کوئی بھی جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، ان میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ملتی ہیں. تو شام کو خاص طور پر عصر کی نماز کے فوراً بعد انہیں پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے وہ وقت قوت کا ہوتا ہے اور شیطانوں کے لیے وہ وقت کمزوری کا ہوتا ہے. لیکن جب مغرب ہوتی ہے تو شیاطین قوت پکڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس وقت اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں پروٹیکشن کی، تو پھر وہ افیکٹو اس طرح نہیں رہتے جس طریقے سے عصر کے فوراً بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنے سے ہوتا ہے. اسی لیے شام کے اذکار یا شام کی دعائیں پڑھنے کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ارلی پڑھ لیں، لائک بالکل اینڈ میں نہ پڑھیں. یعنی روٹین ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عصر کی نماز بھی ارلی ادا کریں اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ہم اپنے اذکار بھی پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ شیاطین پھیلنا شروع ہوں، ہم اپنی پروٹیکشن لے لیں. رائٹ. اور شیاطین کا جب اثر ہوتا ہے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر بالکل جو منیمم جو افیکٹ ہوتا ہے یا ہارم پہنچتا ہے وہ یہ کہ اچھا خاصا آپ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے آپ سیڈ ہو جاتے ہیں، یہ ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے. یا بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ وہ فس کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو آف کورس بچے تو نہیں پڑھ سکتے، پھر ماؤں کو یا پیرنٹس کو چاہیے، خاص طور پر ماں کو، کہ وہ جب اپنے اوپر دم کر رہی ہے تو پھر ساتھ ہی اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دے. اور خاص طور پر صرف اگر معوذتین ہی پڑھ کر آپ دم کر دیں اور آیت الکرسی ہی دم کر دیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے سفائز کرے گا. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں، جب ان کو آپ اتنے قابل ہو جائیں کہ بچے ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں، 30 جز پر آ گئے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اب آپ ان کو، اور کیونکہ شروع ہی آف کورس وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے ہوتا ہے، تو پھر آپ وہی ان کو ان کا ایک روٹین بنا لیں یا ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم جو بچے ہوتے ہیں، ہم اپنا بھی اوپر یہ بات اس کو آبزرو کر سکتے ہیں
فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی ماؤں سے بہت کچھ جو ہے وہ نان وربل سیکھا ہے. یعنی وہ روٹین جو ہماری امیاں فالو کرتی تھیں، ہمارا آٹومیٹکلی وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں بغیر اس کے کہ ہماری امی اس کو ری انفورس کرتی. ٹھیک ہے. تو مائیں جب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اور تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز چلی جائے گی کہ میری امی جو ہے وہ اس وقت بیٹھ کے کچھ پڑھتی ہیں. اور پھر جب سمجھ آتی جائے گی بچوں کو تو پتہ چلے گا کہ یہ معوذتین ہے یا یہ آیت الکرسی ہے. تو بچوں کو میمورائز بھی کرا دینا چاہیے جو جو بڑے ہوتے جائیں وہ، اور پھر ان کا ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ عصر کے بعد وہ ضرور پڑھ لیں اور صبح کے وقت بھی ان کو یہ پڑھوا دیے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ نہیں پڑھنے کے قابل ہیں تو پھر مدرز جو ہیں وہ ان کو اوپر دم کر لیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ آغاز ہو تو بچوں کو روک لو، لیکن پھر کیا فرمایا، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یعنی پھر وہ باہر جائیں اندر آئیں، نا اٹس فائن. ٹھیک ہے. پھر اگلا حکم ہے وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اور دروازوں کو بند کر دو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام اس وقت یاد کرو. یعنی دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کریں. اب بند کرنے کے لیے آپ ویسے ڈور بند کر رہے ہیں، پھر لیچ کر رہے ہیں یا لاک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوپن ہیں، اجار ہیں اگر، تو شٹ کر دیں ان کو، اور شٹ کرتے وقت آپ بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک. لیچ کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، لاک کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں. اگر آپ اپنا سیکیورٹی سسٹم آن کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر سیکیورٹی سسٹم آن کریں. رائٹ. اسی طرح ونڈوز کے پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں تو رات ہوتی ہے تو ہم کرٹنز ڈالتے ہیں، تو پھر بلائنڈز ڈالتے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ کر کے ونڈوز بند کریں گے اور بسم اللہ کر کے پھر پردے ڈالیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کر دو. یعنی بسم اللہ پڑھ کر، مشکیزیں کہتے ہیں وہ لیدر بیگز ہوتے تھے پہلے اور ابھی بھی ہوتے ہوں گے کچھ علاقوں میں، جو کہ پانی کے کنٹینر یا پانی کو اسٹور کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کر دو. نیز اللہ کا نام لے کر پانی کے برتنوں کو ڈھانپ دو. تو برتنوں کو یا تو الٹا کر کے رکھا جائے جب وہ صاف ستھرے ہوں، یا ان کو کپڑے سے ڈھانک دیا جائے، یا اگر کوئی چیز نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خواہ عرض کے بل کوئی لکڑی ہی رکھ دو. یعنی اگر کچھ نہیں ہے، آپ ڈھانپ نہیں سکتے، آپ الٹا نہیں کر سکتے، برتن کچھ بڑا ہے، تو اگر ڈائگنلی اس کے اوپر کوئی لکڑی یا کوئی چمچ رکھ دیا جائے تو پھر وہ بھی سفائز کر جائے گا. یعنی اگر کچھ نہیں ہے تو پھر مثلا آپ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ آپ کے پانی رکھا ہے، ویسے تو ہمیشہ اس کو کور کر کے رکھنا چاہیے، لیکن اگر سپوز کچھ ایمرجنسی ہوئی ہے، آپ ویسے ہی لے آئی ہیں بے دھیانی میں، نہیں ہے کچھ آپ کے پاس، تو یا تو ٹیشو پیپر رکھ دیں اس کے اوپر آپ کے، یا پھر یہ کہ پین ہی اگر ہے تو ایک پین آڑا کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو کور کرنے میں حکمت کیا ہے، جابر بن عبداللہ رپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے. پھر جس بھی انکور برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پروٹیکشن جو ہے وہ اپنے فیملی کی ہیلتھ کے اعتبار سے ہے کہ جب کھلے برتن رکھے ہوں گے اور آپ انہیں پھر ایسے استعمال کر لیں گے تو پاسبلٹی کہ رات کو کوئی چیز اگر نازل ہوئی ہے تو اس کا کچھ حصہ اس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ پڑھ کر باندھنے، جیسے مشکیزے کا منہ باندھو، یا بسم اللہ پڑھ کر ڈھکو، یا بسم اللہ پڑھ کر آپ لیچ کر رہے ہیں یا لاک کر رہے ہیں. کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت آتی ہے، اور شیطان جو ہے جب آپ اللہ کا نام لے کے کوئی چیز بند کرتے ہیں ڈھکتے ہیں تو اب وہ شیطان سے پروٹیکٹڈ ہے. اسی طرح سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے چراغ بجھا دیا کرو، اور وہ بھی پھر بسم اللہ پڑھ کر ہی بجھائے جائیں گے. تو گھر میں کوئی آگ جل رہی ہے تو وہ سونے سے پہلے بجھانا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک بار ایک جو چوہیا، جو چھوٹی سی چوہیا ہوتی ہے نا، وہ چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی، اور تقریباً ایک کوائن برابر جگہ وہاں سے جل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے ہوئے تم اپنے چراغ بجھا کر سو، شیطان اس جیسی مخلوق کو اس جیسا کام سجھا دیتا ہے. یعنی یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے.
تو ہیٹرز ہیں، جیسے ونٹرز کے زمانے میں ہیٹرز ہیں، چولہے ہیں، تو وہ سب بند کر کے سوئیں، چیک کر لیں کہ ہمارا کوئی چولہا تو نہیں جل رہا ہے، کیونکہ بہت دفعہ فلیم نہیں جل رہا ہوتا لیکن اس کا نوب آن ہوتا ہے آپ کے اوون کا، تو بہت دفعہ گیس چلی جاتی ہے، اور پھر جب آتی ہے تو گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایک دفعہ جب آپ کچن کو وائنڈ اپ کر رہے ہوں تو یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں، چیک کر لیا جائے کہ چولہے وغیرہ سب بند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فلیم اگر جل رہا ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، تو سفوکیشن ہو جاتی ہے ایک بند انوائرمنٹ میں، اور آگ اگر ہیٹر جو ہے اس میں آگ جل رہی ہے، گیس کا ہیٹر ہے یا بجلی کا ہیٹر ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ وہ ادب آداب ہیں جو ہماری اوور آل فیملی کی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے 5624۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطفئوا المصابیح اذا رقدتم، جب تم سونے لگو تو چراغ گل کر دو، یعنی لائٹس آف کر دو، وغلقوا الابواب، اور دروازے بند کر دو، واوقوا الاسقیہ، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، وخمروا الطعام والشراب، اور کھانے اور پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو، وَأَحْسِبُهُ، اور میرا خیال ہے، قالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ، اگرچہ کوئی لکڑی ان پر عرض کے بل ہی رکھ دو، یعنی ہاریزونٹلی جو ہے وہ کوئی لکڑی ہی رکھ دی جائے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ رکھا جائے۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں ہمارے کالج اسکول کی تعلیم نے نہیں سکھائے، اور بہت سے گھروں میں بہت سے والدین بھی نہیں سکھاتے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور اب تو معلوم نہیں کہ تربیت میں کیا ہو گیا ہے کہ کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا بچوں کو، لیکن ہم نے اپنی تربیت میں یہ دیکھا ہے کہ والدین جو تھے وہ یہی والے سارے آداب، کیونکہ ویلیوز جو ہیں کسی سوسائٹی کی یا ہماری سوسائٹی کی پہلے ویلیوز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے ہی آئی تھیں۔ تو گھر کے اندر جب ایک بچہ یہ رکھ رکھاؤ دیکھتا ہے کہ لائٹس آف ہو رہی ہیں تو بسم اللہ کر کے، ڈورز بند ہو رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے، برتن ڈھکے جا رہے ہیں، رائٹ، اس طرح کے کام سارے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آٹومیٹیکلی بچے سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے ہو کر بھی پھر وہی فالو کرتے ہیں۔ لیکن اب ایسا شاید رواج نہیں رہا ہے کہ اس قسم کے آداب کو کیا جائے یا بچوں کو سکھایا جائے، تو جس کا نتیجہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ہماری قوم کے اندر بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اوور آل جس کو ہم کہتے ہیں کہ شیطان کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے حوالے سے جو یہاں پر ایٹیکیٹ سکھائے ہیں کہ چراغ گل ہوں، دروازے بند ہوں، پینے کے کنٹینرز کا منہ بند ہوں، کھانے پینے کے برتن ڈھانکے ہوئے ہوں، تاکہ صبح کو جب آپ اپنے ان برتنوں کو استعمال کرنے لگیں تو پھر وہ آپ کے لیے ویل بینگ کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ کہ آپ کے لیے کسی مصیبت کا۔ تو بیوٹیفل آداب ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ میں سے جو زیادہ تر لوگوں کے آئی ہوپ کے گھروں میں اس طرح ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اور بیوٹیفل بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی عام روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے وہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ تو اوور آل ایک ورشپ کی سٹیٹ میں ہے ایک مومن بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر رہا ہے، and this is something really beautiful۔ نیکسٹ جو ٹائٹل ہے ہمارے پاس وہ ہے باب اختناث الاسقیہ، مشکیزے کا منہ اوپر کی طرف موڑ کر اندر کی جانب سے پانی پینا۔ مشکیزہ جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ لیدر بیگ یا جانور، گائے، بھینس، بکری یا اونٹ کی کھال سے بنا ہوا ایک بیگ، سافٹ بیگ، جو کہ پانی اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک منہ یا ماؤتھ بھی ہوتا تھا۔ تو اب جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے کہ اس کے منہ کو اوپر کی طرف موڑنا تاکہ وہ تھوڑا تھن ہو جائے، نیرو ہو جائے، اور پھر اس سے ڈائریکٹ منہ لگا کر پانی پینا۔ تو از دیٹ الاؤڈ؟ بات یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
حدیث 5625 حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، قال وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کس بات سے؟ ان اختناس الاسقیہ، مشکیزوں سے کے اختناس سے منع فرمایا۔ اختناس کیا ہے؟ یعنی مشکیزوں کا منہ اوپر کی طرف موڑ کر پھر پانی پینا اس سے، یعنی ان تکسر افواہھا فیشرب منہا، اس کے افواہ یعنی اس کے ماؤتھ کو، جو اس کا منہ ہے مشکیزے کا، اس کو موڑ کے ٹرن کر کے بینڈ کر کے اور پھر اندر سے پانی پینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک بڑے کنٹینر سے ڈائریکٹ منہ لگا کر پانی پی رہی ہیں تو اس سے لوگوں کو کراہیت ہو سکتی ہے، یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ لیدر بیگ ہے، چونکہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی انسیکٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پینی نہیں چاہیے تو آپ کے منہ میں براہ راست چلی جائے گی۔ تو ایسی چیز سے منہ لگا کر پانی پینا جس سے اور لوگ بھی پانی لیتے ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا جگ رکھا ہے اور کوئی جگ سے منہ لگا کر پانی پی رہا ہے تو یقیناً آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس جگ سے اور لوگ بھی پانی لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی اپنی باٹل ہے، آپ کا اپنا کوئی کپ ہے، آپ کا اپنا کوئی گلاس ہے، تو آپ کو آف کورس آپ اس سے منہ لگا کر پانی ڈائریکٹ پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن کسی کنٹینر میں زیادہ پانی ہو یا کسی کنٹینر کے پانی کو ایک سے زیادہ آپ کے علاوہ بھی اور لوگ استعمال کر رہے ہوں تو پھر اس سے ڈائریکٹ منہ لگا کر پانی نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ تاکہ پانی جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے اویلیبل رہے، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال حدثني عبید اللہ بن عبداللہ انه سمع ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بھی سیدنا ابو سعید خدری نے ہی روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ینہا عن اختناس الاسقیہ، مشکیزوں کے اختناس سے منع فرمایا۔ اور اختناس کیا ہے؟ میں نے پیچھے بھی حدیث میں یعنی ان تکسر افواہھا فیشرب منہا، کہ ان کے منہوں کو اوپر کی طرف موڑ کر اندر کی جانب سے پانی پینا، تو اس کو اختناس کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قال عبداللہ قال معمر او غیرہ هو الشرب من افواہھا۔ اب یہاں پر عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ معمر نے کہا یا ان کے علاوہ بھی کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اختناس کیا ہے؟ مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پینے کو اختناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوسے ہے اگر یا ٹیپ ہے، اس سے بھی منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ اور وہ کیوں نہیں پینا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پانی کی پائپ لائن میں یا وہ فوسے کے اندر یا ٹیپ کے اندر کوئی کیڑا یا مٹی یا پتھر، یا بہت دفعہ پائپ لائن میں رسٹی ہو جاتی ہے تو اس میں رسٹ کا کوئی پیس ہو سکتا ہے ٹوٹ کر آ رہا ہو جو آپ کے پیٹ میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ کسی کپ میں یا کسی گلاس میں پانی لے کر پھر اسے پیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بظاہر بات ہے لیکن ہارمفل ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اس ہارم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ایک سویلائزڈ مینر سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا ہمارے پاس ٹائٹل ہے باب الشرب من فم السقاء، مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینا، ٹھیک ہے؟ تو پچھلا جو ہم نے ٹائٹل پڑھا تھا وہ اختناس تھا، اور وہ کیا تھا؟ مشکیزے کے منہ کو اوپر کی طرف موڑ کر اندر کی جانب سے پانی پینے کی ممانعت تھی، اور یہاں پر مشکیزے کے منہ سے ڈائریکٹ منہ لگا کر پانی پینا۔ اور یہاں امام بخاری ایسی حدیث لا رہے ہیں جس سے ان کا پرپس یہ ہے کہ اگر کوئی مشکیزے کا منہ اوپر کی طرف نہ فولڈ کرے بلکہ اس کا منہ کھول کر براہ راست اس سے پینے لگے تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ کیوں؟ یہ انشاءاللہ اس کی وجوہات ہم دیکھتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث 5627۔ حدثنا علی بن عبداللہ
حدثنا سفیان حدثنا ایوب قال لنا اکرمہ الا اخبرکم باشیاء قصار حدثنا بها ابو ہریرہ۔ حضرت ایوب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اکرمہ سے کہا، ہم سے حضرت اکرمہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں چند چھوٹی باتیں نہ بتاؤں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی تھی۔ ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اکرمہ نے کہا کہ میں تمہیں چند چھوٹی باتیں بتاتا ہوں جو کہ ہمیں اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی، اور وہ کیا ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فم القرب او السقاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ سقا اور قربہ ایک ہی میننگز ہیں، رائٹ؟ اور کیا منع کیا ہے؟ وہ ان یمنع، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ ان یمنع جارہ ان یغرز خشبہ فی دارہ۔ اس سے بھی منع کیا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹی لگانے سے روکے، right؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے اکرمہ سے جو چھوٹی باتیں بیان کی تھیں، ان میں سے یہ دو باتیں یہاں پر اکرمہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو کیا، جو کہ ہمارے ٹائٹل سے ریلیٹڈ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے، اور دوسرا کیا کہ پڑوسی کو، نیبر کو، اگر وہ اپنی وال میں کوئی کیل ٹھونک رہا ہے کھوٹی لگانے کے لیے، اور کھوٹی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اوپر آپ اپنے کپڑے ہینگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے زمانے میں کبرٹس تو نہیں ہوتے تھے نا، اور آج بھی بہت سارے جو علاقے ہیں، گاؤں ولیجز وغیرہ ہیں، ان میں کبرٹس نہیں ہوتے، تو لوگ اپنے کپڑوں کو والز کے اوپر نیل لگا کر یا کھوٹی لگا کر لٹکاتے ہیں۔ تو جب کوئی کیل ٹھونکتا ہے نیبر، کیونکہ آپ کی وال جو ہے وہ شیڈ ہوتی ہے، تو آپ کے یہاں اس کی بہت زیادہ ساؤنڈ آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کو اس سے نہ روکیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کا نیبر اپنے گھر میں کچھ اپنے فائدے کا کام کر رہا ہے، وہ کچھ ٹھونک رہا ہے، اس سے آپ کو گھر میں آواز آ رہی ہے، تو پھر نیبر کو اس سے نہ روکا جائے، یہ نہ کہا جائے ان کو جا کے ان کی بیل بجا کے کہ پلیز آپ ذرا ہی روکیں، ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح روکتا ہے تو یہ ایک چھوٹے دل کی بات ہے۔ اپنے نیبرز کو ان کی ڈے ٹو ڈے ضروریات سے متعلق چیزیں وہ کام اگر کر رہی ہیں تو اسے نہیں روکنا چاہیے، بیئر کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ عام کاموں میں بھی بہت زیادہ شور مچانا، لائک دروازے بند کرنے میں یا چیزیں رکھنے میں، یہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے، کیونکہ ہمیں دروازے بند کرنے کا، ہمیں ونڈوز بند کرنے کا، ہمیں چیزیں رکھنے کا ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے، مینرزم سکھایا گیا ہے، ایک تمیز سکھائی گئی ہے کہ بغیر آواز کے آپ چیزوں کا استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ اپنی وال میں کوئی نیل ٹھوک رہے ہیں، کوئی کیل ٹھوک رہے ہیں، یا ڈرل کر رہے ہیں، ڈرل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو لازمی بات ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ بغیر شور کے، آواز کے نہیں ہو سکتا، تو اب اس کام کے لیے نیبرز کو نہیں روکا جائے گا۔ اور آپ نے سب نے یقیناً یہ بات ایکسپیرینس کی ہوگی کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ نیبرز میں کہ ہاں کوئی رینوویشن ہونے لگتی ہے، یا ہاؤسز جو ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو نئے آتے ہیں اونرز، وہ اس کو پورا رینوویٹ کراتے ہیں یا توڑ کے بنواتے ہیں، تو اس وقت جو ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ ان کو برداشت کیا جائے، بٹ آپ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ ایک ضروری کام کر رہے ہیں۔ لیکن کنسٹرکشن کے لیے بھی جیسے، یا رینوویشن کے لیے بھی رولز ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری سوسائٹی میں تو رول ہے کہ آپ 5 o'clock کے بعد جو ہے وہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتے، یا جس دن سنڈے ہے اس دن بھی آپ ڈرلنگ یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو آف کورس جو سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی کام ہونے والا ہے اس قسم کا، تو وہ ضرور اپنے نیبرز کو اطلاع دے۔ جیسے ہمارے یہاں جو ڈرائیو وے تھا اس کے ٹائلز چینج ہونے تھے کیونکہ وہ ٹوٹ گئے تھے، تو جس دن کام شروع ہونے والا تھا اس دن ہم نے اپنے نیبرز میں یہ بات بتا دی کہ یہاں پہ ڈرلنگ وغیرہ ہونے لگی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی ہوتا ہے نا، بہت دفعہ سینسٹیو ہوتے ہیں بہت لوگ، جیسے میں بہت ساؤنڈ سے سینسٹیو ہوں، تو تاکہ پھر وہ کچھ ارینج کر لیں اور وہ پہلے سے تیار ہوں، یا وہ اگر کہیں جانا چاہیں تو چلے جائیں،
اور ایگزیکٹلی جس وقت پہ روکنے کا ہے تو ہم نے اسی وقت کام روک بھی دیا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آف کورس ضرورت کا کام ہے وہ آپ کریں گے تو، لیکن آپ اپنے نیبرز کا خیال رکھیں گے، اور نیبرز کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کے کوئی ضرورت کا کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو نہ روکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کا خیال کتنا رکھا گیا ہے. تو اس لیے جو کیل ٹھوک رہا ہے آف کورس پھر وہ بھی دوسرے کا خیال رکھے گا نا، کہ وہ اتنی زیادہ دفعہ نہیں مارے گا، ضرورت سے زیادہ دفعہ وہ نہیں کرے گا نا، یا ایسے وقت میں کرے گا جو کہ دوسروں کے آرام کا وقت نہیں ہوگا. تو یہ جب آپ دوسروں کے بارے میں، اور کمپیشن کا جو ہماری کلاس ہوتی تھی اس سے پہلے جو ہم نے کتاب الادب پر بیس کی تھی، وہ بیسیکلی آداب بیسیکلی آپ کے کمپیشن کا اظہار ہے ٹورڈز یور سیلف اینڈ ٹورڈز ادرس، کہ آپ اپنے بارے میں کتنے کمپیشنیٹ ہیں اور آپ دوسروں کے بارے میں کتنا رحم کا جذبہ رکھتے ہیں، کتنے آپ ایمپیتھائز کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر جب آپ اس رحم کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے تعلقات، آپ کا انٹریکشنز، آپ کی دوسروں کے ساتھ کیئر جو ہے وہ آپ کو ایک بہت اچھا انسان بناتی ہے. اور پھر ہیومن ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، اور یہ چیز انسانوں کے لیے، ہیومن سوسائٹیز کے لیے بہت پیس کا باعث بنتی ہے، اور اوور آل ہماری جو ویل بینگ ہے اس سے بہت افیکٹ ہوتی ہے. ایک بہت اچھا اور پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے جب انسانی معاشروں میں خاندان کے افراد، پڑوس کے افراد، شہر کے افراد، قوم کے افراد، دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا کیئر کرنے والے ہوں، خیال رکھنے والے ہوں. لیکن جہاں پر ایک نفسا نفسی ہو، وہاں پر ہماری اوور آل جو نفسیات ہے اس کے اوپر ایک نیگیٹو بہت اثر پڑتا ہے. تو دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبرز کے حوالے سے ہمیں کہا کہ اگر کوئی نیبر اپنے گھر میں کچھ کام کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے. اگلی حدیث بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل اخبرنا ایوب عن اکرمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء. اور اگلی حدیث ہے 5629. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرعی حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے. اور جہاں کچھ رسک میں نے ابھی بتایا کہ اس میں کوئی ایسی، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اندر کسی چیز کی گروتھ نہ ہو گئی ہو، یا اندر پانی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے لیے ہارمفل ہے. اس کے علاوہ جب ہم کسی ایسے کنٹینر سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں جس میں بہت زیادہ پانی ہے، یا ایک دم بہت زیادہ پانی آ سکتا ہے، تو پھر اس میں ایک رسک یہ ہے کہ ایک دم سے انسان کے منہ میں بہت سارا پانی آ جاتا ہے. بہت زیادہ پانی ایک دم منہ میں آ گیا اور بہت زیادہ پانی ایک دم ڈائریکٹلی پی جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، پانی پینے کا طریقہ یا پانی جو ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے پینا چاہیے انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے. اسی طرح یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس بیگ کے اندر، چونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ تو ہے نہیں، فنگس نہ لگ گئی ہو، رائٹ، یا اس میں آلریڈی پہلے سے کوئی چیز جمی ہوئی تھی، پانی جب اتنے عرصے اس کے اندر پڑا رہا تو وہ سافٹ ہو کے ڈیزالو ہو کے الگ ہو گئی. اب اگر بغیر دیکھے کوئی پانی منہ لگا کر پی لے گا تو یہ اس کے پیٹ میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع کیا. لیکن اگر کسی کی کوئی شدید مجبوری اور کوئی چارہ کار ہی نہ ہو اور انسان پیاسا ہو تو جتنی احتیاط برت سکتا ہے اتنی احتیاط برتے، اور ہاتھ میں پانی لے کر اپنے چلو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پی لے. یعنی مجبوری کے وقت منہ لگا کر پینے کا جواز موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کبشہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے ہاں ایک مشک لٹک رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے منہ لگا کر پانی پیا، اور پھر صحابیہ نے اس مشک کا منہ کاٹ کر اپنے پاس بطور برکت رکھ لیا. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت مشکیزے سے منہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ منع کی احادیث زیادہ موجود ہیں. اور شاید یہ اس لیے بھی پیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لٹکی ہوئی مشک تھی تو اس کو اتارنا پاسبل نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے آگے ہتھیلی رکھنا مشکل نہ ہو، رائٹ، یا کوئی بھی ایسی وجہ اگر ہو تو ایسی صورت میں اجازت ہے. اور یہی حکم لوٹے کا ہے یا کسی ایسے کنٹینر کا جو بند ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اور آج کل تو ہم وہ ٹیٹرا پیکس جو استعمال کرتے ہیں، رائٹ،
اس کے لیے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو نہ ڈائریکٹ پئیں، آپ بہتر ہے اس کو گلاس میں نکال کر پئیں۔ ایسی کئی رپورٹس ہمیں ملتی ہیں کہ ٹیٹرا پیکس میں جو ہیں وہ کوئی یا تو کوئی انسیکٹس پائے گئے یا کوئی ایسی چیزیں پائی گئیں۔ اینڈ آئی ریمبر کہ ایک مرتبہ گوآوا جوس کا وہ ٹیٹرا پیک تھا اور میرا بھائی پینے لگا تو اس کو کچھ اس میں سے کچھ آیا، اس نے کہا اس میں کچھ ہے شاید، تو ہم نے اس کو ٹیئر کر کے اس کا جوس سارا نکالا تو جوس میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اس کو ٹیئر کیا تو اندر بڑی تھک سی کوئی چیزیں جمی ہوئی تھیں، جیسے جیلی ٹائپ کی کچھ چیز، معلوم نہیں وہ کیمیکل ہو کے کیا ہو کے، کیونکہ آف کورس یہ فریش جوسز یا کوئی نیچرل جوسز تو نہیں ہوتے نا، یہ تو ساری شوگر ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے، تو اس میں معلوم نہیں کیا ہوا، کیا ڈالا ہوگا انہوں نے، کچھ تھک سی چیزیں بلیک بلیک سے نکلی نا۔ تو جب یہ پتہ نہ ہو کہ آپ جو پی رہے ہیں اس میں کیا ہے تو پھر اس کو پینے میں محتاط ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ ٹیٹرا پیکس یا یہ جو ڈفرینٹ جو جوس کے ہمیں پیکیجز ملتے ہیں، کنٹینرز ملتے ہیں، اس کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں نری شوگر ہی ہوتی ہے لائک، اور یہ بات بڑی نون ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں، تو اس کے کانٹینٹس اول تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، نیچرل جوسز کے اوپر اپنے فیملی کے کلچر کو لینا چاہیے اور لانا چاہیے، اور اگر آپ کہیں گئے ہیں اور آپ کو کوئی ٹیٹرا پیکس دے رہا ہے تو آپ معذرت کر لیں، یہ بہتر ہے، یا پھر ان سے گلاس منگوا لیں اور اس میں گلاس میں ڈال کے پی لیں، آپ کچھ اس طرح سے کر لیں۔ لیکن ایسی بھی کوئی بھی ایسا کنٹینر جس کو آپ دیکھ نہ سکتے ہوں کہ اس میں کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ وہ نہیں ہے، تو پھر اس کو پینے میں احتیاط رکھیں۔ اور آپ دیکھیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے جو اس کے اندر ایک کمرشل ہونے کا جو اسپیکٹ آ گیا ہے کہ بس کماؤ کماؤ، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ہم کسی کو فوڈ کے نام پر یا ڈرنک کے نام پر کیا سیل کر رہے ہیں اور کیا کس طریقے سے سیل کر رہے ہیں، یعنی جہاں پہ بنائے جاتے ہیں بہت دفعہ تو بہت ایسی جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں، اور جو بڑی بڑی فیکٹریز میں بھی اگر بنتے ہیں ایون، تو بہرحال اس کے اندر وہ شیلف لائف رکھنے کے لیے یا وہ جو اس کے کانٹینٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یو آر ڈاؤٹ فل، وہ آپ کو معلوم نہیں کیا کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے نزدیک آتے آتے کھانا پینا جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گا، اور وہ پلوٹ ہو گیا ہے، رائٹ؟ تو دیکھیے اس وقت یہ سارے ادب آداب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ اور کتنے ریلیونٹ ہیں، جس میں یہ ہمیں مائنڈفل بناتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے، ایون پانی پینے جیسا معاملہ ہے، بٹ آپ تھوڑا احتیاط رکھیں، ایسی کسی اس طرح سے پانی نہ پئیں کہ وہ آپ کے لیے ہارم کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی ڈرنک نہ پئیں اس طرح سے۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے باب النہی عن التنفس فی الاناء، برتن میں یا جو آپ کا کپ ہے یا گلاس ہے اس میں سانس لینے کی ممانعت ہے، انا کہتے ہیں کنٹینر کو۔ تو ہمارے پاس حدیث 5630، حدثنا ابو نعیم حدثنا شیبان عن یحییٰ عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، اور جب تم میں سے کوئی یورینیٹ کرے تو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور جب استنجا کرے، آپ دست کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ کرے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 آداب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا ادب کیا ہے کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی گلاس منہ سے لگا ہوا ہے، پی بھی رہے ہیں اور سانس بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے حلق میں پھنس سکتا ہے پانی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منہ سے تو آپ نے گلاس اپنا الگ کر دیا لیکن وہ اتنا قریب ہے آپ کی ناک کے کہ آپ سانس لے رہے ہیں تو اس میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہیں لیں، کیونکہ پانی حلق میں اٹک سکتا ہے، منہ سے سلائیوا پانی میں جا سکتا ہے، یہ سانس کے ذریعے کئی ساری بیماریاں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں پانی میں، کیونکہ ہمارے سانس سے بھی کچھ جرمز اور وائرسز نکلتے ہیں، اور یہ کووڈ کے زمانے سے ہمیں بہت اچھی طریقے سے، یعنی اگر کسی کو نہیں بھی معلوم تھا یا یہ انفارمیشن اس کی کوئی ورکنگ میموری میں نہیں بھی تھی تو وہ اچھی طریقے سے کانشیس ہو گیا ہے کہ سانس یعنی کتنا زیادہ
اس وقت کانشیس تھے نا کہ ایک دوسرے کا سانس بھی نہ کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ کیا پاسبلٹی تھی کہ کہیں کووڈ نہ لگ جائے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سانس میں کچھ وائرسز ہوتے ہیں، اور کتنی زیادہ اس بات کی ٹریننگ دی گئی تھی نا کہ اپنے ونڈوز کھولی رکھیں، اپنے یہ کھول، تاکہ وہ جو سانس آپ لے رہے ہیں وہ فریش ہوا آتی رہے اور وہ باہر جاتا رہے، ورنہ وہ سارا آپ کے اندر جمع ہو کر اور آپ کو کووڈ کر سکتا ہے. تو برتن کے جب آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ اپنا گلاس ہٹا کر پھر سانس لیجئے، اور 3 سانس میں پئیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ جب آپ چائے پی رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں یا ہاٹ ڈرنک پی رہے ہیں تو 3 سے زیادہ میں بھی پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص پانی وغیرہ پیے تو اسے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے. اگر دوبارہ پینا چاہے تو برتن منہ سے ہٹائے، پھر چاہے تو دوبارہ مزید پی لے. تو یہ تمیز سکھائی گئی ہے کہ کس طرح پینا چاہیے. اسی طرح اگر برتن میں سانس لینے کی ممانعت ہے پانی کے برتن میں یا ڈرنک کے برتن میں، تو پھر برتن میں پھونک مارنے کی بھی ممانعت ہے. یہاں اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن سانس لینا، سانس بھی، پھونک بھی سانس ہی ہوتی ہے نا. جیسے عام طور پر ڈرنک اگر گرم ہو، چائے گرم ہے، آپ کو تھوڑا جلدی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ پھونک مار مار کے پینے لگتے ہیں. یا اگر دم کیا ہے تو پھر گلاس کے اندر پھونک مارتے ہیں، باٹل کے اندر پھونک مارتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں، نہیں صحابی نہیں ہے، ابو مسنہ جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مروان بن حکم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو سعید خدری جو کہ صحابی ہیں وہ تشریف لائے. تو مروان نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات میں سانس لینے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے؟ یعنی کیا کبھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی کہ وہ منع فرما رہے ہوں کہ ڈرنک پیتے وقت اس میں سانس نہ لیا جائے کنٹینر میں یا گلاس میں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ان سے. تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، ہاں. ایک آدمی کہنے لگا کہ میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا، یعنی ایک دفعہ پینے میں میری پیاس نہیں بجھتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لے لیا کرو. اس نے کہا اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو کیا میں پھونک نہ مار دوں؟ فرمایا نہیں، اس کو پھر بہا دو. یعنی اگر پانی میں آپ کو کچھ نظر آیا ہے تو یہ نہ کریں کہ پھونک مار مار کے اس کو پیچھے کرتے رہیں اور پیتے رہیں، نہیں. آپ اس کو کوئی اسپون لیں، اس سے نکال لیں یا پھر بہا دیں، لیکن پھونکے نہ ماریں اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ پہلا ادب ہے جو کہ پینے کے حوالے سے. دوسرا ادب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ کہ یورینیٹ جب کوئی کرے تو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، بلکہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم ہے. اور پھر جب اس کو واش کرنے لگیں، جب استنجا کریں، آپ دست کریں تو دائیں ہاتھ استعمال نہ کریں، بائیں ہاتھ سے استنجا ہوگا، کیونکہ دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ کی ایک تکریم ہے. لیکن اگر کسی کا بایاں ہاتھ نہیں ہے یا وہ بایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا فار سم ریزن، بہت دفعہ لوگوں کو پیرالسس ہو جاتا ہے، بہت دفعہ کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں بایاں ہاتھ جو ہے وہ ایمپیوٹیٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شل ہو جاتا ہے، استعمال نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ پلاسٹر کیا ہوا ہے اس کو، تو پھر ایسی صورت میں دایاں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے باب الشربی بنفسین او ثلاثۃ، پانی 2 یا 3 سانس میں پینے کا حکم. ٹھیک ہے. یعنی 2 یا 3 سانس میں پانی پینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سپ سپ پی رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیتے تھے. حدیث ہمارے پاس 5631. حدثنا ابو عاصم و ابو نعیم قالا حدثنا عزرة بن ثابت قال اخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان انس يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثا وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. حضرت ثمامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ پیتے وقت برتن میں 2 یا 3 سانس لیتے تھے.
اور کہتے تھے، یہ زعم یعنی ان کا یہ کلیم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 سانس لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا طریقہ کیا تھا کہ پانی پیتے وقت 3 سانس لیا کرتے تھے. اچھا، سیدنا انس جو ہیں وہ 2 سانس یا 3 سانس. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ 3 سانس لیں، آپ 2 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، اور بعض اوقات 1 سانس میں بھی ایک دفعہ بھی پی سکتے ہیں. یعنی ایک ہی دفعہ آپ نے پانی پی لیا آپ کی، اور یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک دم پانی دیر تک پیتے رہے، نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آپ کی پیاس تھوڑی تھی، آپ نے ایک ہی سپ لیا اینڈ دیٹس فائن، آپ کی پیاس بجھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرنکنگ کا طریقہ کیا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں ڈرنک پیا کرتے تھے. جب برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، یعنی بسم اللہ کہتے، اور جب برتن کو منہ سے دور کرتے تو الحمدللہ کہتے. 3 بار ایسا کرتے، یعنی 3 بار بسم اللہ اور 3 بار الحمدللہ. تو پانی پینا ان کے لیے عبادت بن جاتا. اینڈ دیر از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل، ایک خوبصورت حدیث ہے جس میں ایسے شخص کے لیے جو ہر گھونٹ کے اوپر پانی پیتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کرے اور حمد کرے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک نوالا کھائے اور اس پر اس کا شکر ادا کرے، یا ایک گھونٹ پیے اس پر اس کا شکر ادا کرے. تو جب کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو فالو کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس سے. تو پانی پینا ہماری بڑی ایک سروائیول کے لیے ایک بڑی اسینشیل ضرورت ہے. دن میں کتنی دفعہ ہم پانی پیتے ہیں؟ ویسے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ پانی بالکل نہیں پیتے. پلیز پانی کا ضرور خیال رکھا کیجیے، اور خاص طور پر ونٹرز میں جو سب سے زیادہ نگلیکٹ ہوتا ہے شاید وہ پانی پینا ہی ہوتا ہے. تو پانی پینا جو ہے وہ ہماری ایک بیسک نیڈ ہے، اور دن میں ہم کئی بار پیتے ہیں. اور کئی بار اگر ہمارا پینا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرنکنگ کے طریقے کے مطابق ہوگا تو پھر ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں اپنے پینے کے طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا کر. لیکن ہم کس طرح غافلوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمت، پانی جیسی نعمت استعمال کرتے ہیں اور اس کا نام بھی نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا پانی پینا ہمارے لیے نہ ہیلنگ کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی ہمارے لیے نرشمنٹ کا باعث بنتا ہے، بلکہ بہت دفعہ بیماری کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ پانی پیتے وقت کانشیس رہنا ہے، اللہ کا نام لے کر، اور پھر شکر گزاری. اور اگر بہت سارے گھونٹ ہیں، مثلاً آپ چائے پی رہے ہیں، اور آف کورس چائے تو آپ نہیں پی سکتے نا 3 گھونٹ میں، آپ چھوٹی چھوٹا ایک سپ لیتے رہتے ہیں، یا کافی پی رہے ہیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور آپ ایک دم سے نہیں پی سکتے، تو پھر آپ یہ کریں، کیونکہ بہت سارے سپس ہیں تو آپ شروع میں بسم اللہ کر لیں اور پھر اینڈ میں الحمدللہ کر لیں. ٹھیک. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے، یہ پیاس خوب بجھاتا ہے اور تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے. اللہم صلی علی محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سانس میں پانی پینے کو کے جو بینیفٹس ہیں وہ بیان فرما دیے. کیا فرمایا؟ کہ یہ پیاس خوب بجھاتا ہے، یعنی 3 دفعہ پانی پینے سے آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور تندرستی کا باعث ہے. یعنی اس طریقے سے جب آپ پانی پیئیں گے تو یہ پانی پینا آپ کے لیے ہیلنگ کا باعث ہے. اور آخری میں فرمایا اور زیادہ خوشگوار ہے، یعنی ایک پلیجر کا باعث بنتا ہے اس طرح پانی پینا. تو 1 دفعہ سانس لے کر پینا بھی جائز ہے، 2 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، 4 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں، زیادہ دفعہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن 3 بار میں ڈرنک پینا یا پانی پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ، اور اس کے فائدے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ اس طرح پانی پئیں تو یہ پینا عبادت بھی ہے اور صحت و تندرستی کے لیے بہترین ہے. یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پانی یا ڈرنک جو ہے وہ سپ سپ کر کے پینا چاہیے، پانی کو ایک دم اپنے اندر انڈیلنا نہیں چاہیے.
یعنی منہ کے اندر پانی فیل ہو ڈائریکٹ، آپ اپنے حلق میں، جیسے کہ ہوتا ہے نا کھڑے کھڑے آپ نے بوٹل، بہت سارے لوگ جیسے پیپسی پیتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور وہی طریقہ جو ہے وہ ایک رواج دے دیا گیا نا، حالانکہ انسان کا پینے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور اس میں میڈیکلی بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے منہ لگا کے ایک دم، جس کو ہم کہتے ہیں نا گٹ گٹ کر کے پینا یا گٹا گٹ پی جانا، اردو میں اس طرح کے محاورے استعمال ہوتے ہیں، تو بیسیکلی وہ کیا کیا کہ آپ نے ایک دم ایک بڑی کوانٹٹی میں پانی اپنے ایک دم ڈائریکٹ میدے میں پہنچا دیا، اور آپ کا جو سٹمک ہے اس میں ہیٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہیٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے فوڈ کو ٹینڈر کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا ٹینڈر کرتا ہے آپ کے فوڈ کو تاکہ وہ آپ کے اس سے فوڈ سے نرشمنٹ لے کر اور جو ویسٹ ہے اس کو باہر نکال دیں، تو میدے میں بہت ہیٹ ہوتی ہے۔ لیکن اور جب آپ ایک دم پانی یا ٹھنڈا ڈرنک آپ یکا یک ایک دم کر کے پی جاتے ہیں تو میدے کو یہ ہارم پہنچاتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے میدا، لیکن جب آپ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں تو میدا اس پانی کو اچھی طرح ریسیو کرتا ہے، اور اس کے اور وہ پانی جو وہ اسٹمک کے ٹیمپریچر کے موافق ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ پاکستانی قوم اور اوور آل بھی آپ دوسری جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹمک کے بہت ایشوز ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہمارے کھانے پینے میں بے احتیاطی ہی ہے، یا یوں کہیے کہ ان ادب آداب کو فالو نہ کرنا ہے۔ تو جب بگاڑ آ جاتا ہے، جب پرابلم ہوتی ہے معدے میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی روٹ کاز تو یہ تھی۔ ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے پانی پینے میں کہ جیسے 3 سانس ہیں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ پہلا سپ لے کر آپ کافی دیر تک کے نہ پئیں، زیادہ دیر تک سانس لے لیں، پھر دوسری دوا پی لیں، پھر اس سے زیادہ دیر تک سانس لے لیں، دیٹس فائن۔ یا اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ایک سپ لیں سانس لیں پھر ایک دم ایک سپ لیں پھر سانس لیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی وہ کوئی اس میں اسٹرکٹ وہ نہیں دیا گیا ہے کہ بس فوراً سانس لے کر فوراً پئیں، لیکن جو چیز بتائی گئی ہے، جو طریقہ کار ہے، جو وزڈم سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ سپ سپ کر کے پانی پینا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہمارا ہے باب الشرب فی آنیت الذہب، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے ہو گیا ہے۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویک ہم کنٹینیو کریں گے۔ وی ہیو 1 منٹ، اگر آپ میں سے کوئی آج کے اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کہنا چاہتا ہے، کوئی آپ کی سمجھ میں آیا ہے، یو وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ، تو آپ یو جسٹ ریز یور ہینڈ، آئی ول انمیوٹ یور مائک۔ اوکے دین پھر ہم اس کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں، ہوپ فلی ہمارا کتاب الاشربہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک کنکلوڈ ہو، کیونکہ اب ہماری شاید صرف تھوڑی سی احادیث رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نالج جو انتہائی بینیفیشل نالج ابھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، اس کو ہمارے لیے بینیفیشل بنائیے، اور اس کو ہمارے عمل میں اس کو ڈھال دیجئے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو عمل میں نہ تبدیل ہو، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو فالو کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو فالو کر کے اللہ رب العزت کی محبت پائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی پائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انك انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔